آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یقیناً وہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ اس سٹوری کو سکپ مت کیجیے اور اینڈ تک لازمی دیکھیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ سورج ابھی پوری طرح سے طلوع نہیں ہوا تھا مگر شہر کے مضافات میں پھیلے کچرے کے میدان میں ایک دبلا پتلا مہین شخص جس کا نام ارشد تھا، پھٹی ہوئی قمیض اور پرانے بوریے کے ساتھ جھک کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ یہ وہی ارشد تھا جسے محلے والے نکما نکما کہہ کر پکارتے تھے، بچے اسے دیکھ کر ہنستے تھے اور اس پر پتھر پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو کباڑیا آ گیا، دیکھو کباڑیا آ گیا۔ وہ ہنس پڑتا، کچھ نہ کہتا اور خاموشی سے گزر جاتا۔ گھر میں نہ چولہا تھا نہ کوئی بات کرنے والا۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لالے تھے۔ بیوی کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہی اور فاقوں سے تنگ آ کر 2 بچوں کو لے کر لاہور میں کے چلی گئی۔ تب سے وہ اکیلا جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے ارشد نے کچرے کے ڈھیر میں ایک نیا کونا چنا۔ لاٹھی سے مٹی الٹتے پلٹتے اچانک اس کی نظر ایک عجیب شے پر پڑی۔ ایک سفید بوری، بالکل صاف، تقریباً نئی، نہ کیچڑ نہ داغ، اوپر موٹی رسی کی گرہیں مضبوطی سے بندھی ہوئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا یہ کس نے پھینکی ہوں گی؟ وہ بڑبڑایا۔ جب اس نے وہ بوری کھینچنے کی کوشش کی تو وزن عجیب سا محسوس ہوا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس میں کوئی ٹھوس چیز ہو۔ اس نے سوچا شاید کچھ کپڑے ہوں گے۔ اس نے ارد گرد چور نگاہوں سے دیکھا، اسے دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بوری کو لے کر آہستہ آہستہ ایک کونے میں دبک گیا۔ اس نے بوری کی رسی کھولی، بوری کھلی اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ اندر پلاسٹک میں لپٹی چمکتی ہوئی گڈیوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے، اندر پلاسٹک میں لپٹی گڈیاں تھیں، اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گڈی نکالی، 5,000 کے نوٹوں کا ایک بنڈل۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، وہ گھبرا گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور نوٹوں کو چھو کر دیکھا۔ کیا میں یہ سچ دیکھ رہا ہوں یا یہ ایک خواب ہے؟ اس کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے، اس کے ماتھے پر پسینے کی شکنیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے بوری اٹھائی اور بھاگنا شروع کر دیا اور پھر دوبارہ رک گیا۔ اس نے بوری رکھی اور دوبارہ کھولی اور نوٹ دیکھے اور پھر دوبارہ بوری بند کر دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بالآخر اس نے اپنی سانسوں پر قابو پایا، بوری کو باندھا، اپنے شانے پر لٹکایا اور آہستہ آہستہ اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں معمولی آواز بھی اسے چونکا دیتی تھی، کتے کا بھونکنا بھی اس پر گراں گزرتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، بوری کونے میں رکھ کر چٹائی سے ڈھانپ دی۔ اس کا دل بے طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ چیر کر باہر ہی آ جائے گا۔ یقین ہو جانے کے بعد اس نے بوری کھولی۔ نوٹوں کی چمک نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ وہ ایک ایک بنڈل کھولتا تھا اور گننا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے سامنے چاروں طرف 5,000 کے نوٹ بکھرے تھے۔
اس نے اندازہ لگایا کہ یہ 10 کروڑ سے کم نہ ہوں گے۔ اتنا پیسہ کوئی عام آدمی یہاں نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ ڈر کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ کسی بڑے بزنس مین یا کسی مافیا یا کسی با اثر آدمی کا پیسہ ہوگا۔ اگر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ساری رات جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ صرف ایک بنڈل نکالوں گا اور اس سے اپنا علاج کرواؤں گا۔ وہ عرصہ دراز سے ٹی بی جیسے مرض میں مبتلا تھا۔ صبح کے وقت وہ اٹھا، بازار سے اس نے 2 سوٹ خریدے اور نئے کپڑے پہن کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ریسیپشن پر پہنچ کر اس نے 2000 روپے فیس ادا کی۔ ڈاکٹر نے اس کا سواگت کیا اور اس سے اس کی بیماری پوچھی۔ ڈاکٹر نے اسے پرچی لکھ کر دی اور چند ٹیسٹ لکھ کر دیا اور اس سے کہا کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اگلی صبح سب سے پہلے اس نے اپنی جھونپڑی مرمت کروانا شروع کی۔ اس کے بعد شہر کی مرکزی سڑک پر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھولی۔ دال، چاول، نمک، مرچیں اور چینی وغیرہ یہ تمام سامان اپنی دکان پر رکھا۔ آہستہ آہستہ گاہک اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے اور اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے گودام کھولا، ایک پرانا ٹرک خریدا۔ اب وہ صرف کریانہ فروش نہیں تھا بلکہ ایک سپلائر بن چکا تھا۔ لوگ اب اسے ارشد صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس رہتا تھا، مگر ہر رات وہ اپنے پرانے کپڑے پہن کر اس بوری کے پاس دور جا کر بیٹھتا اور سوچتا، کیا میں نے یہ درست کیا کہ یہ پیسے پولیس کے حوالے نہیں کیے؟ اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ یہ پیسہ پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے صحن میں بیٹھا لسی پی رہا تھا۔ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے دل میں آئی کیوں نہ ٹی وی دیکھا جائے۔ وہ اندر کمرے میں گیا، ٹی وی آن کیا۔ کوئی خاص خبر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ ٹی وی بند ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دم نیوز کاسٹر نے خبر پڑھنا شروع کی۔ بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، شہر کے لینڈ لارڈ کے گھر چوری، 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ ابھی تک چوروں کا سراغ نہیں مل سکا۔ حفیظ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ پولیس اگر میرے گھر تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی بوری کی طرف بھاگا۔ بوری اپنی جگہ موجود تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی شازیہ اور اس کے 2 بچے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگی، گلے ملی، لیکن ارشد سپاٹ کھڑا رہا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کی بیوی شازیہ اور 2 بچے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بیوی جھٹ سے اس کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ ارشد نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں اس سے کہا کہ جب میں خالی ہاتھ تھا اور غریب تھا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کس وجہ سے آئی ہو؟ کیا دولت؟ جب میں غریب تھا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ محبت یا دولت؟ اس کی بیوی نے اس سے معافی مانگی، لیکن اس نے صاف انکار کیا اور کہا کہ اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ بچے میرے ہیں اور تم میری ذمہ داری ہو اور میرے نکاح میں ہو۔ تم چاہو تو یہ بچے چھوڑ کر جا سکتی ہو
اور چاہو تو یہ بچے لے جاؤ، میں ہر مہینے ایک معقول رقم تمہارے اور ان بچوں کے اخراجات کے لیے ادا کرتا رہوں گا۔ اب اس نے دوبارہ اپنی دکان پر جانا شروع کر دیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام عالیہ تھا اس کی دکان پر آئی۔ سادہ باوقار لمبی چوڑی عالیہ اسے پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی اور وہ اسے دل دے بیٹھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ روزانہ اس کی دکان پر آتی، دونوں میں بے تکلفی بڑھتی گئی، دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا اور محلے والوں نے انہیں اکٹھا دیکھ کر چیمگوئیاں کرنا شروع کر دیں۔ جب عالیہ کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عالیہ کے ساتھ اس کی شادی انتہائی سادہ انداز میں ہوئی۔ شادی کے بعد عالیہ اس کے گھر میں آ گئی اور اس کی جیون ساتھی بن گئی۔ وہ ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنا پچھلا دور وہ بھول چکا تھا۔ اپنی بیوی کو، سابقہ بیوی کو وہ خرچہ بھیجتا تھا اور ان کی بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھتا تھا، لیکن اس نے اب کبھی اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا۔ عالیہ جب وہ کاروبار کے بعد رات کو گھر آتا تو اس کی منتظر ہوتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی، اسے اچھا کھانا دیتی۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی نہایت خوبصورت انداز سے گزر رہی تھی۔ یہ بندھن بڑھتا ہی چلا گیا اور عالیہ نے اپنے شوہر کی بے انتہا خدمت کی، لیکن اکثر راتوں کو ارشد اٹھ کر بیٹھ جاتا اور اس کے ذہن میں ایک خیال آتا کہ میں نے یہ پیسے اٹھا کر کہیں غلطی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ یہ بات اس کے ضمیر پر ایک گہرا بوجھ تھی، ایک پتھر کی طرح سے اس کے ضمیر کو کچوکے لگاتی تھی۔ وہ رات کو اکثر پرانے کپڑے پہن کر روپوں کے تھیلے کے پاس بیٹھ جاتا اور سوچتا کہ مجھے اسے واپس کر دینا چاہیے۔ پھر خیال آتا کہ اگر میں نے اسے واپس کیا تو کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اس طرح سے اس کی عالیہ کے ساتھ نہایت خوبصورت زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا اور وہ ماضی کے دھندلکے میں کہیں کھو جاتا۔ دولت آنے کے باوجود اپنے ماضی کو نہیں بھولا تھا۔ اب اس نے فلاحی کام کرنے کا ارادہ کیا۔ محلے کی پرانی مسجد کئی جگہ سے ٹپکتی تھی۔ برسات کے موسم میں برے حالات ہو جاتے اور لوگ چھتریاں لے کر آتے۔ یہ بات اس کے ذہن میں سما گئی کہ مجھے فلاحی کام کرنا ہے اور اس مسجد کو اثر نو تعمیر کرنا ہے۔ اس نے محلے میں مولوی صاحب سے رابطہ کیا اور مسجد میں جا کر انہیں پیسے دینا شروع کر دیے۔ وہ چپکے چپکے ان کے پاس رقم جمع کرواتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ نئی مسجد بنائیں یا اس مسجد کی اثر نو تعمیر کریں۔ اس طرح سے اس نے یہ کام جب کیا تو لوگوں کو بھی اس کے کام کا اندازہ ہو گیا، اور پہلے تو لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا چاہتا ہے تو ہر طرف سے لوگ اس کام میں اس کی مدد کے لیے آ گئے اور مسجد کا کام تیزی کے ساتھ نمٹتا چلا گیا اور پورا محلہ اس کام میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مخیر افراد نے اس کی بہت مدد کی اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی مسجد تیار ہو گئی۔ اب لوگ اس کے بہت شکر گزار تھے اور اسے ارشد صاحب، سیٹھ ارشد کہہ کر مخاطب کرتے تھے، لیکن وہ اپنا ماضی نہیں بھولا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ کچرا اٹھانے والا ایک عام کباڑیا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ ہمارے علاقے میں اسکول نہیں، قصبے میں اسکول کی کمی لوگوں کو شدت سے محسوس ہوتی تھی اور بچوں کو تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا تھا۔ اس نے
اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک اسکول کا کام شروع کیا اور اس کی عمارت بنانا شروع کی جہاں بچوں کو مفت تعلیم ملنی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی اس کام میں پیش تھے اور پوری طرح سے انہوں نے اس کام کی نگرانی کی اور اس طرح سے عالیہ نے اپنے شوہر کی بے انتہا مدد کی اور فلاحی کاموں میں اس کے ساتھ لگی رہی۔ اسکول کے لیے اساتذہ والنٹیریلی کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان بچوں نے مل کر، ان نوجوان ٹیچرز نے مل کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے علم کی روشنی پورے گاؤں میں پھیلنا شروع ہو گئی اور اس طرح سے کئی اور اسکول بھی ارشد نے بنائے۔ اب وہ کاروبار کی طرف متوجہ ہوا۔ اب وہ ایک عام کریانہ اسٹور کا مالک نہیں تھا بلکہ اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا اور اس کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیل گیا۔ اب اس کے پاس اربوں روپے تھے۔ اب وہ ارب پتی تھا اور اس پیسے کو، اس بورے کو جس میں بے شمار پیسے تھے، اسے بھول چکا تھا۔ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے اس نے اب کما لیے تھے۔ اب لوگ اسے سیٹھ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ کئی شہروں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اور یہ نیٹ ورک وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس نے فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ارشد نے لوگوں کی دعائیں سمیٹی، بیواؤں کی مدد کی۔ اس نے بڑا خوبصورت بنگلہ اپنی سابقہ بیوی کو بھی بنا کے دیا۔ عالیہ سے اس کے 3 بچے ہوئے۔ وہ عالیہ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ بچے بھی اس کے تابع فرما تھے اور اپنے باپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ایک شاہانہ زندگی گزار رہا تھا اور اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اسے اکثر پرانا کباڑیا ضرور یاد آ جاتا۔ وہ اپنی اوقات کو نہیں بھولا تھا اور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتا تھا اور یہی سبق ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے کہ جب ہم غریب ہوتے ہیں تو ہم عاجز ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے بن جاتے ہیں تو ہم میں غرور اور تکبر اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے، رونت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں ارشد اپنے پرانے ماضی کو نہیں بھولا تھا، اسے یاد تھا کہ وہ ایک کوڑا اٹھانے والا ہے۔ اس طرح سے دوستو، آپ سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، دوستو اس کہانی سے ایک سبق ضرور ملتا ہے۔ کیا خیرات وہ رقم جو آپ کو ملی ہو اور چوری کی ہو، کیا آپ اس سے فلاحی کام کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ارشد کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ پیسے واپس کر دیتا؟ کیا اس نے پیسے اپنے پاس رکھ کے اور غریبوں کی مدد کر کے اچھا کام کیا؟ کیا چوری کے پیسوں سے آپ فلاحی کام کر سکتے ہیں؟ ضرور بتائیے، لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر تو ضرور بنتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ایسی بے شمار ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔